بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب العتاق، آزادی یا آزاد کرنے کا بیان۔ عتق اور عتاق اسے کہتے ہیں کہ مولا اپنا حق مملوک سے اس طریقے پر ساقط کر دے کہ وہ آزاد ہو جائے۔ آقا کا اپنے مملوک پہ حق ہوتا ہے، تو مولا اپنا حق مملوک سے اس طرح ساقط کر دے کہ وہ مملوک آزاد ہو جائے، تو اسی کو عتاق اور عتق بولتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں العتق یقع من الحر البالغ العاقل فی ملکہ، آزاد کرنا یہ ایسے شخص کی جانب سے صحیح ہے جو آزاد ہو، بالغ ہو، عاقل ہو، اور اپنی مملوک چیز کو، وہ اپنے مملوک غلام کو وہ آزاد کرے۔ آزاد ہونے کی شرط اس لیے ہے کہ غلام کسی چیز کا مالک ہی نہیں ہوتا ہے، تو وہ آزاد کیا کرے گا؟ نابالغ جو ہوتا ہے اسے تصرف کا اختیار ہی نہیں ہوتا ہے، ایسے ہی دیوانہ اور پاگل ہو اسے بھی تصرف کا اختیار نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے آزاد کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آزاد کرنے والا عاقل ہو، بالغ ہو، آزاد ہو۔ فَإِذَا قَالَ لِعَبْدِهِ أَوْ أَمَتِهِ، تو جب مولا اپنے غلام سے یا اپنی باندی سے کہے انت حر، تو آزاد ہے، یا یہ کہے انت موتق، یا یہ کہے انت عتیق، یا یہ کہے انت محرر، سب کا معنی ایک ہی ہے۔ یا یہ کہے حررتو کا، میں نے تجھے آزاد کر دیا، آتقتو کا، میں نے تجھے آزاد کر دیا، فقد عتق نول مولا العتق او لم ینوِ، تو غلام آزاد ہو گیا، باندی آزاد ہو جائے گی، چاہے وہ آزادی کی نیت کرے یا نہ کرے، کیونکہ باب عتق میں یہ تمام الفاظ صریح ہیں، اور صریح الفاظ میں نیت کی حاجت نہیں ہوتی ہے۔ جیسے کہ کتاب الطلاق میں آپ نے پڑھا، اگر کوئی اپنی بیوی سے کہے انتے طالقن، تو کیا اس سے پوچھا جائے گا کہ طلاق دینا چاہتے ہو؟ پوچھیں گے یا حکم دیں گے سیدھے سیدھے کہ تمہاری بیوی پر طلاق پڑ گئی؟ کیا ہوگا؟ کیا ہوگا بتائیے؟ طلاق پڑ جائے گی۔ کیوں پڑ جائے گی؟ اس لیے کہ وہ لفظ صریح ہے، صریح میں نیت کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، ورنہ تو زندگی دشوار ہو جائے۔ تو یہ الفاظ باب عتق میں صریح ہیں، اس لیے مولا سے اس کی نیت وغیرہ نہیں پوچھی جائے گی، اور اس کا غلام کے لیے کہا ہے تو باندی، اگر باندی کے لیے کہا ہے تو آزاد ہو جائے گی۔ وَكَذَلِكَ، اسی طریقے سے اگر کوئی ایسا لفظ آقا کہے اپنے غلام یا باندی سے جسے بول کر کل مراد لیتے ہیں، جیسے راسوں کا حر، تیرا سر آزاد ہے، رقبتوں کا، تیری گردن آزاد ہے، تیرا بدن آزاد ہے، تو اسے بول کر بھی کل مراد لیا جاتا ہے یہ تمام الفاظ۔ اس لیے اگر ان الفاظ کے ذریعے سے وہ اسے آزاد کرے گا تو بھی وہ آزاد ہو جائے گا، اس میں بھی نیت وغیرہ کی حاجت نہیں ہے۔ او قال لامتہ،
یا اپنی باندی سے کہا فرجو کے حرن، تیری شرمگاہ آزاد ہے، تو اس سے بھی آزادی ہو جائے گی، اس میں نیت وغیرہ کی ضرورت نہیں ہے۔ تو الفاظ صریح میں نیت کی ضرورت نہیں ہے، یہاں تک اس کا بیان تھا۔ آگے کہتے ہیں وَإِنْ قَالَ، اور اگر مولا نے کہا لا ملک لی علیک، تجھ پر میری ملکیت نہیں ہے، تو اس میں دونوں احتمال ہے، آزادی کا بھی احتمال ہے اور آزاد نہ کرنے کا بھی احتمال ہے۔ ایک احتمال تو اس میں یہ ہے لا ملک لی علیک لانی آتقتک، میری تمہارے اوپر ملکیت نہیں ہے کیونکہ میں نے تمہیں آزاد کر دیا ہے، تو آزادی کا معنی ہو گیا، پایا جائے گا، آزادی کا معنی پایا جا رہا ہے اس میں۔ ایک معنی اس کا یہ ہے لا ملک لی علیک لانی بعتک، میں نے تمہیں بیچ دیا ہے اس لیے تمہارے اوپر میری ملکیت نہیں ہے۔ احتمال ہے کہ نہیں؟ بیچ دے گا تب بھی اس کی ملکیت نہیں رہے گی، آزاد کر دے گا تب بھی اس کی ملکیت نہیں رہے گی۔ تو اس لفظ میں یہ کنایا کے الفاظ سے ہے، اس میں آزادی کا بھی احتمال ہے اور آزاد نہ کرنے کا بھی احتمال ہے۔ جب دونوں احتمال یکساں طور پر اس لفظ میں ہے تو اب آقا سے مولا سے پوچھا جائے گا کہنا کیا چاہتے ہو، آزاد کرنا چاہتے ہو یا اور کچھ؟ جیسی اس کی نیت ہوگی اسی کے مطابق عمل ہوگا، ٹھیک ہے۔ وَإِنْ قَالَ، اور اگر مولا نے کہا لا ملک لی علیک وَنَوَى بِذَلِكَ الْحُرِّيَّةَ، اور اس سے آزادی کی نیت کیا، آزاد کرنے کی نیت کرے، عتقا، تو غلام یا باندی جو بھی ہو وہ آزاد ہو جائیں گے۔ وَإِن لَّمْ يَنْوِ لَمْ يَأْتِ، اور اگر حریت کی نیت نہیں ہے تو آزاد نہیں ہوگا۔ یہ صرف اسی لفظ کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ کنایا کے جتنے الفاظ ہیں عتق کے لیے ہیں کنایا کے طور پہ، ان تمام الفاظ کا کنایات عتق کا، تمام کنایات عتق کا یہی حکم ہے کہ آقا سے اس کی نیت پوچھی جائے گی، اگر وہ حریت کی نیت کرے گا تو آزادی ہو جائے گی۔ مثلا اس نے کہا خرجتا من ملکی، تو میری ملکیت سے نکل چکا ہے، یا یہ کہا لا رق لی علیک، تو میری غلامیت میں نہیں ہے، قد خلیت سبیلک، میں نے تیرا راستہ چھوڑ دیا، وغیرہ ذالک۔ تو یہ تمام کنایا کے الفاظ ایسے ہیں جن میں نیت کی ضرورت ہے، مولا سے اس کی نیت پوچھی جائے گی، جو بھی وہ نیت کرے گا اسی کی نیت کے مطابق عمل کیا جائے گا۔ وَإِنْ قَالَ، اور اگر یہ کہے لا سلطان لی علیک، میرا قبضہ تم پر نہیں ہے، سلطان کا معنی ہوتا ہے غلبہ، اقتدار، قبضہ۔ لا سلطان لی علیک، میرا تم پر قبضہ نہیں ہے، وَنَوَى بِهِ الْعِتْقَ لَمْ يَأْتِكَ، اور اس سے عتق کی نیت بھی کرے تو بھی آزاد نہیں ہوگا، اس لیے کہ نہ تو یہ صریح ہے اور نہ کنایا، اس میں آزادی کا احتمال ہی نہیں ہے۔ میرا تمہارے اوپر قبضہ نہیں ہے، اس کا مطلب کیا ہے کہ میں نے تمہیں مکاتب بنا لیا ہے، یا میں نے تمہیں بیچ دیا ہے اس لیے میرا قبضہ نہیں ہے، تو بیچ دیا تو بھی قبضہ نہیں، لیکن اس کی ملکیت باقی ہو اور قبضہ نہ رہے، جیسے کہ مکاتب میں ہوتا ہے، تو ملکیت باقی رہتے ہوئے بھی قبضہ نہیں پایا جاتا ہے۔ تو جب ملکیت ہوتے ہوئے بھی یہ ممکن ہے کہ قبضہ نہ ہو، تو اس میں آزادی کا احتمال نہیں ہوگا، اس لیے اگرچہ اس سے آزاد کرنے کی نیت وہ کرے، اس کی نیت سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، غلام آزاد نہیں ہوگا،
کیونکہ نیت وہاں کارگر ہوتی ہے کہ جب اس لفظ کے اندر اس کا احتمال پایا جاتا ہو، اور اگر اس لفظ میں اس کا احتمال ہی نہیں ہے تو پھر اس کی نیت وغیرہ بھی کچھ کام نہیں آتی ہے۔ یہاں یہ بات بھی پوری ہو گئی۔ وَإِذَا قَالَ، اور جب مولا اپنے مملوک سے کہے ہذا ابنی، یہ میرا بیٹا ہے، وَثَبَتَ عَلَى ذَلِكَ، اور اسے برقرار رکھے، یعنی یہ نہ کہے ہذا ابنی انشاءاللہ، اگر انشاءاللہ کہہ دے گا تو نہیں حکم ثابت ہوگا، متصلاً انشاءاللہ کہہ دے گا تو وَثَبَتَ عَلَى ذَلِكَ، اور اس پر قائم رہے، یعنی اس سے متصل انشاءاللہ نہ کہے، ہذا ابنی کہے۔ یا کہے ہذا مولایا، یہ میرا آقا ہے، یا یہ کہے یا مولایا، اے میرے آقا، تو ان تمام صورتوں میں اس کا وہ مملوک آزاد ہو جائے گا۔ ہذا ابنی کہا ہے اور وہ مملوک مجہول النسب ہے، اس کا نسب کچھ معلوم نہیں ہے، اور اس کے جیسا اس کا لڑکا ہو سکتا ہے، یعنی مملوک 20 سال کا ہے، مالک جو ہے وہ 40 سال کا ہے، تو 40 سال والے کے لیے 20 سال کا لڑکا ممکن ہے کہ نہیں ہے؟ تو وہ مملوک اس کا لڑکا ہو سکے تو اب نسب بھی ثابت ہو جائے گا اس سے، اور وہ آزاد ہو جائے گا۔ من ملک زارہ من محرم منہ اتقال ہے، مجہول النسب ہو نا، اس کا نسب کہیں سے معلوم نہیں ہے، اور اس کے جیسا لڑکا آقا کا ہو سکتا ہے، ہذا ابنی کہہ رہا ہے، اس پر قائم بھی ہے، تو اس سے اس کا نسب ثابت ہو جائے گا اور آزاد ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے اس نے کہا کہ یہ میرا آقا ہے، یا یہ کہا اے میرے آقا، تو ان تمام صورتوں میں وہ آزاد ہو جائے گا۔ البتہ اخیر کی یہ دونوں صورتیں جو ہیں اس میں نسب وغیرہ کا معنی نہیں ہے، اس لیے اس کی کوئی وجہ نہیں ہے نا، اس کا کوئی مسئلہ نہیں۔ وَإِنْ قَالَ، اور اگر یہ کہا یا ابنی، یا یہ کہا یا اخی، اے میرے بیٹے، یا کہا اے میرے بھائی، آپ مجھے سے سنتے ہوں گے، میری عادت ہے نا، میں عام طور پہ بیٹا کہہ کے مخاطب کرتا ہوں، کیا مطلب؟ عزت کے لیے، اکرام کے لیے، تو یہ لفظ اکرام و تعظیم کا پتہ دیتا ہے۔ تو اگر یا ابنی کہا ہے یا اخی کہا ہے تو اس میں آزادی کا معنی نہیں پایا جا رہا ہے، اس کی عزت افزائی کے لیے ہے نا، اس کے اکرام و تعظیم کے لیے یا ابنی یا اخی کہہ رہا ہے، لہذا اس کے ذریعے سے غلام آزاد نہیں ہوگا۔ وَإِنْ قَالَ یا ابنی، یہ اور اگر کہا اے میرے بیٹے، یا کہا اے میرے بھائی، لم یاتق، تو وہ غلام آزاد نہیں ہوگا۔ وَإِنْ قَالَ لِغُلَامٍ، اور اگر کسی مجہول النسب اپنے مملوک سے مالک کہے، ایسے مملوک سے لا یولد مثلہ لمثلہ، کہ اس کے جیسا اس کا لڑکا نہیں ہو سکتا، یعنی مملوک جو ہے 40 سال کا، مالک 20 سال کا، مالک کہہ رہا ہے اپنے اسی غلام سے جو 40 سال کا ہے، اور یہ مالک خود 20 سال کا ہے، کیا کہہ رہا؟ ہذا ابنی، یہ میرا بیٹا ہے، وہ مجہول النسب بھی ہے۔ تو اب اس صورت میں کیا حکم ہوگا؟ وہ لڑکا تو اس کا ہو نہیں سکتا ہے، نسب تو ثابت نہیں ہوگا۔ امام اعظم فرماتے ہیں کہ یہاں حقیقت کا معنی متعذر ہے، حقیقت کا معنی متعذر ہے، اس لیے اسے مجاز کی جانب پھیر دیا جائے گا، اور مجازی معنی اس کا ہے آزادی۔ جب حقیقی معنی مراد لینا متعذر ہو تو مجاز کی طرف اس کو پھیر دیا جاتا ہے۔ اب یہ لفظ مجاز کے معنی میں ہوگا،
اور وہ غلام آزاد ہو جائے گا. یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مذہب ہے اور مفتبہ ہے. وَعِندَهُمَا صاحبین فرماتے ہیں لا یاتق نہیں آزاد ہوگا. جب اس کی مجاز کی طرف پھیرنے کے لیے بھی حقیقت کا امکان ہونا چاہیے. کسی لفظ کو مجاز کی طرف پھیرنے کے لیے امکان حقیقت ہو لیکن عمل نہ ہو پا رہا تو اب ایسی صورت میں اسے مجاز کی طرف پھیرا جاتا ہے نا. یہاں یہ مملوک اپنے مالک کا لڑکا ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے یہ کلام لغو اور کل عدم ہوگا، وہ غلام آزاد نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، یہ ممکن ہے اصول الشاسی میں اس کا بیان تفصیل کے ساتھ آئے کہ عموم مجاز، مجاز متعارف، حقیقت مستعملہ، حقیقت متعذرہ، حقیقت محجورہ اور حقیقت، یہ تمام چیزیں کیا ہیں اور کب کس کی جانب پھیرا جاتا ہے. وہ بہت لمبی بحث ہے، وہاں تفصیل کے ساتھ مثالیں بھی دی گئی ہیں. اس سال تو ابھی آپ نہیں پڑھ رہے ہیں، لیکن آنے والے سال حقیقت کی یہ تمام صورتیں، متعذرہ، محجورہ، مستعملہ اور پھر مجاز، عموم مجاز، مجاز متعارف، یہ تمام تفصیلات ہے نا مثال کے ساتھ پڑھیں گے. یہاں ابھی ہمیں صرف مسئلہ سمجھانا ہے. اگر نہیں پڑھیے گا آنے والے سال تو ہم سے پوچھ لیجیے گا کہ آپ نے کہا تھا ہم کو نہیں آیا ہے نا. اصول شاسی میں یہ بحث نہیں آئی ہے تو پھر جہاں آپ کہیں گے روڈ پہ روک کے کہہ دیں گے تو وہیں سمجھا دیں گے ہے نا، لیکن آئے گا. ابھی یہاں ہمیں صرف مسئلہ سمجھانا ہے کہ امام اعظم کے نزدیک حقیقت ممکن نہیں ہے مجاز کی جانب. ایک عاقل و بالغ کا کلام ہے، یہ کہہ دیا جائے کہ یہ لغو ہے تو کل عدم اور لغو بات کون کرتا ہے؟ جو دیوانہ ہو، پاگل ہو. وہ دانش مند ہے اور کہہ رہا ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ تمہارا کلام لغو ہے، تم جانور جیسے ہو گئے. یہ مناسب ہے؟ اس کے کلام کو لغو ہونے سے بچایا جائے جہاں تک ہو سکے، اور بچانے کی صورت یہی ہے کہ اس کو مجاز کے معنی میں لے لیا جائے ہے نا، تاکہ اس کا کلام صحیح ہو جائے. اس لیے امام فرماتے ہیں کہ اسے مجاز کی جانب پھیر دیا جائے گا، غلام آزاد ہو جائے گا. صاحبین فرماتے ہیں کسی جانب نہیں پھیرا جائے گا، کلام لغو ہوگا اور غلام آزاد نہیں ہوگا. وَإِنْ قَالَ لِأَمَتِهِ، اور اگر اپنی باندی سے کہا انتے طالقن، تجھے طلاق، تو باندی آزاد ہوگی اس لفظ سے کہ نہیں آزاد ہوگی. وَنَوَى بِهِ الْحُرِّيَّةَ، انتے طالقن کہہ کر کے وہ باندی کی آزادی مراد لے تو لم تاتی، وہ باندی آزاد نہیں ہوگی، کیونکہ ملک یمین جو ہے یہ ملک نکاح سے قوی ہے. اپنی بیوی کو کوئی بیچ سکتا ہے لیکن اپنی مملوکہ باندی کو بیچ سکتا ہے. یہ ملک جو ہے یمین، ملک یمین جو ہے نا، یہ ملک نکاح سے قوی ہے. اور ملک نکاح کیا ہے؟ ضعیف ہے. کوئی لفظ اگر ملک ضعیف کو زائل کر دے تو قوی والے کو بھی وہ زائل کرنے کی صلاحیت رکھے، یہ نہیں ہوگا. ہاں کسی لفظ سے کوئی قوی چیز زائل ہو رہی ہو تو جو اس سے نیچے درجے کا ہے وہ بھی اس سے زائل ہو سکتی ہے نا، لیکن ضعیف کو جو چیز زائل کر رہی ہے، جو لفظ زائل کر رہا ہے، وہ قوی کو بھی زائل کر دے، یہ نہیں ہوگا. ملک نکاح قوی ہے، ضعیف ہے، انتے طالقن کے ذریعے سے یہ ملک ختم ہو جاتا ہے، لیکن ملک یمین قوی ہے نا، وہ اس سے ختم نہیں ہوگا. وَنَوَى بِهِ الْحُرِّيَّةَ، اور اس سے وہ حریت کی نیت کرے، لم تاتق، تو کیا نام ہے، وہ باندی آزاد نہیں ہوگی. وَإِنْ قَالَ لِعَبْدِهِ، اور اگر اپنے غلام سے کہے انت مثال الحرۃ، تو آزاد کی طرح ہے، تو لم یاتق، آزاد نہیں ہوگا. یہ اس لیے کہ
بعض اوصاف میں شرکت کے لیے مثل کا لفظ استعمال ہوتا ہے. مثلا تو صورت میں اسی کے جیسا ہے، اخلاق و عادات میں اسی کے جیسا ہے، آزادی میں اس کی طرح، یہ کوئی ضروری اوصاف میں شرکت ہوتی ہے، اس لیے اس لفظ سے آزاد نہیں ہوگا. وَإِنْ قَالَ لِامْرَأٍ وَإِنْ قَالَ، اور اگر یہ کہا مَا أَنْتَ إِلَّا حُرٌّ، نہیں ہے تو مگر آزاد ہی، تو یہ تو تاکید کے ساتھ ہو گیا، اتقال ہے، آزاد ہو جائے گا. وَإِذَا مَلَكَ الرَّجُلُ ذَا رَحْمٍ مَحْرَمٍ مِّنْهُ اتقال ہے، اور جب کوئی آدمی اپنے ذی رحم محرم کا مالک ہو جائے، اپنے قریبی رشتہ دار کا، جو اس کے اسباط ہیں یا قریبی رشتہ دار ہیں ان کا مالک ہو جائے، باپ بیٹے کا، بیٹا باپ کا، بیٹی باپ کی، باپ بیٹے کا، ماں کا، دادا کا، دادی کا وغیرہ ذالک، تو وہ آزاد ہو جائیں گے. اب اس کے بعد پھر ایک دوسری بحث یہ یہاں سے شروع کر رہے ہیں. امام اعظم کے نزدیک میں نے شاید کہیں کہا بھی ہے اور کچھ وعدہ بھی کیا ہے، آپ اس کو گزشتہ آڈیو میں سن لیجئے گا. یہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ اعتاق میں تجزی ہو سکتی ہے یا نہیں، اصل اختلاف. امام اعظم کے نزدیک اعتاق میں تجزی ہو سکتی ہے، صاحبین کے نزدیک اعتاق میں تجزی نہیں ہوتی ہے، جز جز کر کے آزاد کرے، آدھا آدھا. اعتاق میں امام کے نزدیک تجزی ممکن ہے، ہو سکتی ہے. صاحبین کے نزدیک اعتاق میں تجزی نہیں ہوتی ہے. ایک حدیث ہے کہ من آتق شخصا من عبدی، جو اپنے غلام کے کسی حصے کو آزاد کر دے، اتق کلہ، تو پورے کا پورا غلام آزاد ہو جائے گا. لیس فیہ شریک، لیس للہ فیہ شریک، اس میں اللہ کا کوئی شریک نہیں. اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ اعتاق میں تجزی نہیں ہوتی، اعتاق قابل تجزی نہیں ہے، کیونکہ یہ فرمایا گیا کہ جو اپنے غلام کے کسی جز کو آزاد کر دے تو پورا آزاد ہو جائے گا. تجزی ہوتی تو جتنا آزاد کرتا اتنا ہی آزاد ہوتا نا، یہ ہے پورا آزاد ہو جائے گا. اس کا مطلب کیا ہوا؟ تجزی نہیں ہوتی ہے. یہی صاحبین کی دلیل ہے. اور ایک اور حدیث ہے کہ من آتقا ابدم بینیہ و بین شریکہ اتقا ما اتقا و رفقا ما رفقا، کہ جو ایسے غلام کو آزاد کرے جو مشترک ہو اس کے اور اس کے شریک کے درمیان، تو اس کا جو حصہ ہے یہ جو آزاد کر رہا ہے وہ آزاد ہو جائے گا، جس کا حصہ دوسرے کی ملکیت میں ہے وہ آزاد نہیں ہوگا. تو اب اس حدیث پر امام اعظم عمل کرتے ہیں. یہ اس بات کا حدیث تقاضا کر رہی ہے کہ قابل تجزی ہے اعتاق. پہلی حدیث کا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ جواب دیتے ہیں کہ حکم وہاں بھی یہی ہے کہ اعتاق میں تجزی ہوتی ہے، لیکن آزاد ہونے کا حق مکمل غلام کو مل جاتا ہے، کہ وہ کما کر کے باقی آدھا دوسرے مالک کو دے دے، یا اس نے ایک جز کو آزاد کر دیا پورا آزاد ہو گیا، آدھا آزاد کیا تھا آزاد پورا ہوگا، لیکن آدھا وہ کما کر کے اپنی آدھی قیمت اپنے آقا کو دے گا، یعنی استحقاق حریت ہو جاتی ہے. جو دلیل حدیث صاحبین کی دلیل ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ آزادی کا حق ثابت ہو جاتا ہے. یہ دوسری حدیث جو ہے اس کا صاف صاف مطلب ہے کہ اعتاق میں تجزی ہوتی ہے. اس حدیث کے پیش نظر امام اعظم نے پہلی حدیث کی یہ تعویل ذکر کی ہے، اور امام اعظم ہی کا قول مفتابع ہے. یہ پورا صفحہ مسائل کی نوعیت تو بدلے گی، لیکن یہ پورا صفحہ اسی اختلاف کے ارد گرد گردش کرے گا. اور ٹائم ہو گیا ہے، انشاءاللہ تعالی اس کی تفصیل ہم پھر کبھی بعد میں پڑھیں گے. ٹھیک ہے، اس بحث کو آپ یاد رکھیں، ذہن میں رکھیں، آگے کی تفصیل بعد میں. السلام علیکم.